اور اخلاق کا ایک عظیم جوہر عدل ہے۔ عدل ہے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ نہ ظلم کسی دوسرے پر کیا جائے اور نہ خود دوسرے کا ظلم سہا جائے۔ تو جناب سیدہ کی پوری زندگی دیکھیے کہ لوگوں کے لطف و کرم تو کیا ہے، لطف و مہربانی تو کیا ہے، ظاہر معصومہ تھی، ظلم کا کوئی سوال نہیں، ظلم سہا بھی نہیں ہے، اور اس کی بہترین مثال خطبہ فدق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے ایام فاطمیہ کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اور آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں استاد الاساتذہ سرپرست نبا فاؤنڈیشن علی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ، جن سے گفتگو ہوگی۔ لہٰذا جو آج گفتگو کا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت جناب فاطمہ کے اخلاقی پہلو۔ لہٰذا کچھ سوال لے کے قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کافی دنوں سے اخلاق کے ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آپ ہر جمعرات کو شب جمعہ جو ہے درس دیتے ہیں، تو لہٰذا آج کا پہلا سوال ہے کہ سماج میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ اخلاق کی اہمیت سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور اخلاق کے بغیر سماج مردہ ضمیر ہے۔ میں نے صرف مردہ نہیں کہا، اس لیے کہ مردہ بے ضرر ہوتا ہے۔ انسان مر جانے کے بعد نقصان انسانوں کو نہیں پہنچا سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ بے ضرر ہوتا ہے۔ لیکن اخلاق سے محروم جو معاشرہ ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے سماج اور معاشرے میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان تبلیغ سے پہلے عرب کا جو معاشرہ تھا، عرب کا جو سماج تھا، وہ اخلاق سے محروم تھا۔ یعنی جاہلیت بھی تھی اور جہالت بھی تھی۔ جہالت علم سے محرومی کا نام ہے، اور جاہلیت تربیت سے محرومی کا نام ہے۔ تو نہ تو ان کے پاس علم تھا اور نہ تربیت تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب علم بھی نہ ہو اور تربیت بھی نہ ہو تو اخلاق سے محروم معاشرہ ہوگا۔ خصوصاً مکے کا معاشرہ بہت ہی بدترین معاشرہ تھا۔ تمام برائیاں، جتنے عیوب تھے، سب پائے جاتے تھے، اور سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ برائی کو ہنر سمجھ رہے تھے، اسے فخریہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اس بگڑے ہوئے سماج اور بگڑے ہوئے معاشرے میں جن میں سنورنے اور سنبھلنے اور بننے کی صلاحیت موجود تھی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت سے پہلے 40 سال اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو یہ بھول چکے تھے کہ وہ انسان ہیں، یہ احساس دلایا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس شعور کو بیدار کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے 40 سال، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول ہوں، بلکہ ان کے درمیان اخلاقی تعلیم دی، گویا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، خاموش عمل کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد جو سیرت اور جو کردار رہی، وہ شعور اتنا بیدار ہوا اور دل و دماغ میں یہ بات رسی بسی کہ آخر میں انہیں یہ احساس ہوا کہ انسان واقعی کوئی چیز ہے۔ اور جب یہ احساس ہوا تو خود انہوں نے نبی کو امین اور صادق کا لقب دیا۔ تو یہ امین اور صادق کا لقب دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اخلاق نے دلوں کو متاثر کیا۔ اور اب اس کے بعد جب اعلان رسالت کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی معاشرے میں، اسی بدترین سماج میں جو سنبھل سکتے تھے، جو سنور سکتے تھے، جن کے دلوں میں اصلاح کی گنجائش تھی، وہ پکے مسلمان ہوئے اور ہر طرح کی اذیتیں برداشت کی اور ہر اذیت کا سامنا کیا۔ تو سماج اور معاشرے میں کل بھی اخلاق کی ضرورت تھی، اور آج کل کے مقابلے میں زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے جہاں دنیا کے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، وہاں برائیوں میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ اور آج کے زمانے میں برائیاں گھر کے اندر گویا آ گئی ہیں، گھر کے اندر داخل ہو گئی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، کمپیوٹر کے ذریعے سے، یہ موبائل وغیرہ جو ہم لوگوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے، تو اس پہ اچھائیاں بھی ہیں لیکن برائی کے راستے بھی ہیں۔ تو آج کے اس ایٹمی دور میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس انٹرنیٹ کے دور میں اگر اخلاق سے محروم معاشرہ ہو جائے گا تو کل کے مکے کے سماج سے بھی زیادہ خطرناک آج کا سماج ہوگا، آج کا معاشرہ ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ معصوم ہستیوں کے کیریکٹر کو، جن سے کوئی غلطی نہیں، جن سے کوئی لغزش نہیں، جن سے کوئی برائی نہیں، جن کے یہاں کوئی عیب نہیں، جن کے
کردار کے دامن پہ قاتل بھی کوئی داغ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا، اس کیریکٹر کو، اس کردار کو پیش کیا جائے اور ان کے اخلاق کو معاشرے کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ کہ چونکہ سماج اور معاشرے کو سنوارنے کی ذمہ داری عورت کی ہوتی ہے، تو عورتوں کے لیے بہترین نمونہ عمل شہزادی فاطمہ کا کریکٹر ہے، شہزادی فاطمہ کا کردار ہے، ان کی سیرت، ان کا اخلاق۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ چہردہ معصومین کی سیرت سے آگاہ کیا جائے، لیکن عورتوں کو زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ کی تعلیم سے آگاہ کیا جائے، ان کے اخلاق سے آگاہ کیا جائے۔ بے شک۔ تو جناب فاطمہ کے گھرانے کا اخلاق کیسا تھا؟ کیا کہنا، جناب فاطمہ کا گھرانہ تو وہ ہے کہ جن کے سلسلے میں آئے تطہیر نے ضمانت لی ہے، اور آئے تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں۔ جب عیب و برائی نہیں تو ان سے بہتر اخلاق کہاں کا ہوگا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مشہور ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ خود خدا نے فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کے مرتبے کو، درجے کو کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تاریخی واقعات پیغمبر اسلام کے اخلاق اور کردار اور ان کی سیرت کے بلند نمونوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اخلاق ہی کا یہ اثر تھا کہ کل کا جاہل معاشرہ ایسا انسان بنا کہ اسی میں بوذر بنے، سلمان بنے، مقداد بنے، ابوذر بنے، عمار یاسر بنے، اور بھی بہت سی شخصیتیں ایسی تھیں تو جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئیں۔ جیسے وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ ضعیفہ جو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، جب وہ بیمار ہوئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے آئے، تو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ تو یہ اخلاق خود پیغمبر اسلام کا، تو جناب فاطمہ کے پدر بزرگوار کا اخلاق ایسا تھا۔ مولا کائنات کا اخلاق یہ تھا کہ قاتل سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اگر اخلاق کا کوئی کمزور پہلو ہوتا تو قاتل نشاندہی کرتا، اور اس کے علاوہ اسی قاتل کو جس نے ضربت لگائی، ذہن میں بجھی ہوئی تلوار اس طرح سے زخمی کیا کہ امام کی شہادت کا سبب وہ ضربت ہو گئی۔ لیکن جیسا شربت خود امام کے لیے آیا تھا، ویسے ہی شربت امام پیش کر رہے ہیں اپنے قاتل کے پاس سامنے۔ اسی طریقے سے خود امام حسن علیہ السلام کا اخلاق ہے کہ ایک دفعہ آپ باہر نکلے تو ایک شخص تھا شامی، شامیوں کو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت سے دور رکھا گیا تھا اور غلط تاثرات اور تصورات دل و دماغ میں بٹھائے گئے تھے، تو یہ بہت ہی گویا اہل بیت کے خلاف تھے اور بغض و عناد ان کے دلوں میں تھا۔ تو ایک مرد شامی مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ جب وہ برا بھلا کہہ چکا تو مولا امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، سلام کیا اور کہا بھائی تو مسافر ہے، یہاں کا نہیں ہے، اگر تجھے کوئی پریشانی ہو، کھانے کی ضرورت ہو تو کھانے کا انتظام کر دیا جائے، رہنے کی ضرورت ہو تو رہنے کا انتظام کر دیا جائے، پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسے کا انتظام کر دیا جائے، سواری کی ضرورت ہو تو سواری کا انتظام کر دیا جائے۔ تو جب اتنی باتیں اس نے سنی تو اس نے کہا آپ ہیں کون؟ کہا جس کے باپ کو تم برا بھلا کہہ رہے تھے، میں انہی کا بیٹا حسن ہوں۔ تو یہ اخلاق وہ تھا کہ جس نے اسے متاثر کیا، اور اس کے بعد وہ کہ جو دشمن تھا مولا کائنات کا، وہ اس گھرانے کا دوست ہو گیا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ امام حسن علیہ السلام یا مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ خود علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے دشمن سے پوچھا کہ میری خطا کیا تھی، کیا جرم تھا، کس وجہ سے تم نے مجھے قتل کیا، یعنی کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا؟ تو یہ اچھا امام نہ تھا تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کام وہ انجام دے چکا، برا کام وہ انجام دے چکا ہے، اور گویا ناقابل معافی جرم اس سے ہوا ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کوئی جھوٹا الزام مولا علی پر رکھ سکتا تھا، لیکن علی کے کریکٹر میں وہ طاقت تھی کہ قاتل بھی جھوٹا الزام کوئی رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسے ہی امام حسین علیہ السلام بالکل آخری وقت میں جب کہ کربلا میں آئے اور دشمنوں کے سامنے آتے ہیں تو جو خطبہ بیان کیا ہے تو اس میں بھی ایک اخلاقی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ کہا کہ میرا فریضہ یہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں تم لوگوں کے سامنے نصیحت کروں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو کسی نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نصیحت کریں اور اثر نہ ہو؟ تو مولا نے کہا کہ چونکہ ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی مولا نے اخلاقی پہلو پیش کیا کہ اخلاق اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیٹ میں رزق حرام ہو۔ تو اگر اخلاقی کمال حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے تربیت نفس کے لیے رزق حلال کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد پھر مولا سب تبلیغ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس جرم کی بنا پہ مجھے قتل کر رہے ہو؟
سوچئے کہ ایسے لوگ کہ جو جناب علی اصغر پہ رحم نہیں کر سکتے، جناب سکینہ پہ رحم نہیں کر سکتے، جناب سید سجاد پہ رحم نہیں کر سکتے، مولا عباس پہ رحم نہیں کر سکتے، جناب یعنی کسی بھی شعبہ حیات، کسی بھی حیات کے مرحلے پر انہیں رحم نہیں ہے، عورتوں پہ، مردوں پہ، بچوں پہ، کسی پہ رحم نہیں ہے۔ ان کا دل اتنا سخت ہے اور کالا اور سیاہ ہے، وہ چاہتے تو کوئی جھوٹا الزام مولا امام حسین پر رکھ دیتے، لیکن حسین کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ قاتل بھی آپ کے دامن کردار پہ کوئی داغ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایسے گھرانے سے شہزادی جناب فاطمہ زہرا کا تعلق ہے اور مرکزی کردار ہیں جناب سیدہ، مرکزی شخصیت ہے جناب سیدہ، تو اس گھرانے میں عصمتی ماحول میں رہ کے خود جناب سیدہ کا اخلاق کیسا رہا ہوگا یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بے شک۔ جناب سیدہ کی زندگی ہمارے نمونۂ عمل کیوں ہے؟ جناب سیدہ کی زندگی جہاں تک نمونۂ عمل کا تعلق ہے، دیکھیے میں نے جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ سماج اور معاشرے کو سنوارنے کی ذمہ داری ماں کی ہے، تو ہمیں کسی عورت کی زندگی کو نمونۂ عمل کے طور پر تلاش کرنا ہوگا۔ تو کائنات میں اگر تلاش کیا جائے تو کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا کردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ کامیاب کردار ہو۔ یعنی عورت کی زندگی جو ہے وہ بیٹی کی حیثیت، شروع میں بیٹی کی حیثیت ہے، پھر بیوی کی حیثیت ہے، پھر ماں کی حیثیت ہے۔ یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اگر بیٹی کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو جناب سیدہ خود بھی معصومہ ہے، یعنی بیٹی کی حیثیت سے خود معصومہ ہے، اور باپ بھی معصوم ہے، اور معصوم کیسا معصوم کہ رحمت للعالمین باپ ہے، سید الانبیاء باپ ہے، یعنی ایسے شرف والا باپ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آیت تطہیر نے ضمانت لی ہے کریکٹر کی، تو کہیں سے بھی کردار میں عیب نہیں آ سکتا۔ نہ باپ اپنی ذمہ داریوں اور فریضوں میں کمی کر سکتا ہے، نہ بیٹی اپنی ذمہ داریوں میں کمی کر سکتی ہے، نہ شوہر اپنے فرائض میں کمی کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرنے میں کوئی کمی کر سکتی ہے، نہ ماں کی حیثیت سے فریضے میں کمی ہو سکتی ہے، اور نہ اولاد حقوق میں کوئی کمی کر سکتی ہے۔ تو یہاں صورتحال ایسی ہے کہ بیٹی کے اعتبار سے بھی کردار جناب سیدہ کا مکمل ہے، زوجہ کے اعتبار سے بھی کردار آپ کا مکمل ہے، اور ماں کے اعتبار سے بھی آپ کا کردار مکمل ہے۔ جس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو باپ کے گھر پہ ہیں تو باپ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے لیے سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ جب وہ باہر تبلیغی زندگی میں تھکن محسوس کرتے تھے اور گھر میں آتے تھے تو جناب فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی اور گویا تھکن بھول جاتے تھے، تھکن کا احساس نہیں رہتا تھا۔ گھر سے باہر جاتے تھے غزوے وغیرہ میں، جنگ وغیرہ میں، تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملاقات کرتے تھے، واپسی میں سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملاقات کرتے تھے، یعنی جدائی کے لمحات کم سے کم ہوں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس کے باوجود اب فرماتے کیا ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا کا لقب دیا اپنے باپ کی ماں۔ یہ جناب سیدہ کے لیے بیٹی کی حیثیت سے ایک کامیاب زندگی کا اعلان ہے کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے بڑی کامیاب زندگی جناب سیدہ نے گزاری ہے۔ اس کے بعد بیوی کے روپ میں عورت کی زندگی کا اصل میدان عمل بیوی کی حیثیت سے ہے۔ جناب مریم معصومہ ہیں، عورتوں میں جناب مریم معصومہ ہیں، مگر شادی نہیں ہوئی ان کی، تو جو اصل میدان عمل ہے عورت کی زندگی کا، جہاں جوہر نمایاں ہوتے ہیں عورت کی زندگی کے، وہ پہلو خالی ہے جناب مریم کا۔ اور جناب سیدہ کو اگر بیوی کے روپ میں دیکھیں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا شوہر ہے، اور خود ظاہر ہے کہ معصومہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ تنہا بیوی ہے کہ باپ بھی معصوم ہے، شوہر بھی معصوم ہے، بچے بھی معصوم ہیں، خود بھی معصوم ہیں، اور ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی ایسی گزاری کہ ساس اور بہو کے تعلقات بہت خوشگوار رہے، کوئی کبھی کشیدگی نہیں ہوئی، کبھی کوئی نرم لہجے کے علاوہ بلند آواز میں اس گھرانے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو کبھی کوئی شکایت ساس کی حیثیت سے نہیں ہوئی، جناب فاطمہ کو کوئی شکایت بہو کی حیثیت سے نہیں ہوئی، اور خود مولا کائنات ظاہر ہے کہ کردار جناب فاطمہ سے اتنا متاثر تھے کہ کبھی جناب سیدہ نے اپنے شوہر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی بھی چیز کی خواہش نہیں کی، کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ بالکل آخر عمر میں جب آپ بیمار تھیں اور علیل تھیں تو مولا کائنات نے اصرار کیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، تو جب اصرار زیادہ بڑھا روایتوں میں کہ قسم تک دی مولا نے، تب جا کے انار کی فرمائش کی ہے۔ تو اور اس کے بعد کہا کہ چونکہ میرے بابا نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی فرمائش نہ کروں، ہو سکتا ہے کہ وہ فرمائش آپ کے لیے زحمت کا سبب ہو۔ تو بیوی کے روپ میں آپ کی زندگی کا اخلاقی پہلو یہ ہے، یہاں تک کہ بعد
شہادت جناب فاطمہ کسی نے پوچھا کہ جناب فاطمہ آپ کی نظر میں کیسی تھی، تو مولا کائنات نے کہا کہ وہ جنت کا ایک پھول تھی جن کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی میں ان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب اولاد کا جہاں تک مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہی جو سنتے تھے امام حسن اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسجد میں جو بیان فرماتے تھے رسول، وہ آ کر جناب فاطمہ سے بیان کرتے تھے۔ تو خود جناب جب کہ بالکل حجرہ ملا ہوا مسجد نبوی سے، لیکن جناب سیدہ سننے نہیں جاتی تھی، امام حسن آ کے بیان کرتے تھے۔ ماں کی روپ میں ہم کو یہ سبق دیا، دنیا کی ماؤں کو سبق یہ دیا کہ بچے مجلس میں جائیں، اسکول میں جائیں، کالج میں جائیں، جب وہاں سے آئیں تو سنو کہ کیا پڑھ کے آئیں، کیا سن کے آئیں۔ ایسے ہی تختی لکھنا، اماموں کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لکھنے کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن تختی لکھ کے بتایا کہ گھر میں ماں کی ذمہ داری ہے کہ لکھنے پڑھنے کا ماحول گھر کے اندر بنائے رکھیں۔ تو اس اعتبار سے جناب سیدہ کی زندگی مثالی زندگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زندگی کو نمونۂ عمل بنایا جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی ایسی زندگی کا نمونہ نہیں ہے عورتوں میں کہ جسے نمونۂ عمل قرار دیا جا سکے، کہ عصمتی پہلو ہر اعتبار سے، بیٹی کے اعتبار سے بھی، زوجہ کے اعتبار سے بھی، ماں کے اعتبار سے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو بہت واضح طور پہ قبلہ نے بیان فرمایا، اور اگلا سوال قبلہ سے یہ کہ جناب فضہ کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کا سلوک کیسا تھا؟ یہ سوال تو بہت ضروری تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ تفصیلی جواب چاہتا ہے۔ جناب سیدہ کی زندگی پہ گفتگو ہو اور جناب فضہ پہ گفتگو نہ ہو، یہ مناسب نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک جناب فضہ کا تذکرہ شامل نہ کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً یعنی 7 ہجری فتح خیبر، 7 ہجری ہے، فتح خیبر کے بعد جناب فضہ آئی ہیں، اور 11 ہجری میں جناب سیدہ کی رحلت ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 ساڑھے 4 سال کا عرصہ وہ ہے جو جناب سیدہ کے زیر سایہ جناب فضہ نے گزارا ہے، لیکن اتنی پاکیزہ زندگی گزاری کہ رسول نے اپنی بیٹی کہا، مولا علی اور جناب فاطمہ نے ماں سمجھا، بہن سمجھا، اور مولا علی اور جناب فاطمہ کے بچوں نے ماں کا درجہ دیا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا شرف ہے کہ 7 اماموں کی خدمت کا شرف حاصل ہے، جناب رسول خدا 1، جناب فاطمہ 2، مولا علی 3، امام حسن 4، امام حسین 5، امام زین العابدین 6، امام محمد باقر اسلام 7، امام معصوم 14 ہے، معصوم 14 ہے، معصوم 14 ہے، اور 14 معصوموں میں 7 معصوموں کی خدمت کا شرف جناب فضہ کو حاصل ہے۔ سلوک یہ تھا کہ گھر کا کام ایک دن جناب فضہ انجام دیتی تھی، اور گھر کا ایک دن کام جناب فاطمہ انجام دیتی تھی۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سورہ دہر میں جو دہر کا سورہ نازل ہوا ہے اور روٹیاں جناب سیدہ کی گئی ہیں، تو گھر کا کام ایک دن فضہ انجام دیتی تھی، ایک دن جناب فاطمہ۔ تو جیسے جناب فاطمہ کی پکی ہوئی روٹیاں گئی ہیں، ویسے ہی جناب فضہ کی پکی ہوئی روٹیاں بھی گئی ہیں۔ تو سلوک یہ تھا کہ ایک دن گھر کا کام جناب فاطمہ انجام دیتی تھی، اور ایک دن جناب فضہ، بالکل برابری کا درجہ دے رکھا تھا، کنیز اور شہزادی کا درجہ نہیں تھا، مالکہ اور کنیز کا درجہ نہیں تھا، برابری کا درجہ، بہن کا درجہ دے رکھا تھا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس مہلت سے جو فائدہ اٹھایا جناب فضہ نے، تو 20 برس تک قرآن کی زبان میں گفتگو کی ہے۔ یہ شرف حاصل ہے کہ اتنے کم عرصے میں جناب سیدہ کے زیر سایہ رہ کر کے یہ رتبہ حاصل کر لیا کہ 20 سال تک زبان قرآن میں گفتگو کی ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ آخر میں یہ بتائیں کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا اخلاق کیسا تھا؟ بس آخر میں مختصر طور پر دیکھیے، اخلاق انسان کا جو 2 طریقے کا، ایک تو وہ ہے جس کا تعلق انفرادی اخلاق سے ہے، یعنی اس کی ذات سے تعلق ہے، اور ایک وہ ہے کہ اس اخلاق کا اثر دوسروں پہ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہے، تو وہ اجتماعی اخلاق کہہ لیجئے۔ تو انفرادی اخلاق اور اجتماعی اخلاق۔ انفرادی اخلاق میں اگر آپ دیکھیں تو میں صرف فہرست بنوا سکتا ہوں، اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اطاعت خدا اور رسول، یہ ذاتی اخلاق، انفرادی اخلاق ہے۔ اطاعت خدا و رسول، ساری زندگی اطاعت رب، اطاعت رسول میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے گزار دی۔ صبر و رضا، مشکلات میں صبر، صبر ایک عظیم جوہر ہے۔ صبر وہ ہے کہ جس کی اخلاق میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور صبر کے سلسلے میں بہت زیادہ روایتیں ہیں، اور اس کی جزا بہت زیادہ ہے۔ اور خود جو سورہ عصر میں کامیاب لوگوں کی زندگی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں، گھاٹے میں ہیں، وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، یعنی صبر بھی اس میں شامل ہے۔ پھر خاموشی اور صداقت،
یعنی جزا و فضا نہ کرنا، فریاد نہ کرنا، دوسروں کے سامنے اپنا شکوہ شکایت نہ کرنا، جیسے حالات سے جناب سیدہ گزری ہیں۔ ملکۃ العرب کی بیٹی تھی مگر فاقے کی ہے، مگر زبان پہ لفظ شکایت نہیں، زبان پہ شکوہ نہیں، اور صداقت سچائی ایسی تھی کہ صدیقہ اور طاہرہ آپ کا لقب ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ضروریات میں میانہ روی، عورتیں جو ہیں وہ یا تو فضول خرچی کر دیتی ہیں یا کنجوسی کر دیتی ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے زندگی کی ضروریات میں میانہ روی اختیار کی ہے، نہ کنجوسی ہے نہ فضول خرچی ہے، بلکہ ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ سب سے فاقہ، زیادہ فاقہ جناب سیدہ کے گھر میں ہوتا تھا۔ اگر مدینے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ فاقہ جناب سیدہ کے گھر میں ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ سائل جناب سیدہ کے گھر میں آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ایسی تھی کہ گھر میں فاقہ ہونے کے باوجود کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نظافت اور صفائی، گھر کو پاک و پاکیزہ رکھنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے لباس کو صاف و ستھرا رکھنا، شوہر کے لباس کا خیال رکھنا، بچوں کے لباس کا خیال رکھنا، پھر خوف خدا اور موت کی یاد، قیامت کا احساس، آپ کی مناجاتوں میں، آپ کی دعاؤں میں قیامت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، خوف خدا کا تذکرہ ہے، اور پھر زہد و تقوی۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا جو زہد ہے، جو تقوی ہے، وہ ظاہر ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ مصائب میں صبر و استقامت، بڑے سے بڑے مصائب کا سامنا کیا، ظاہر ہے کہ پہلو زخمی ہوا، جناب محسن کی شہادت ہوئی، لیکن کوئی ایسا جملہ زبان پر نہیں آیا کہ جسے شکوہ یا شکایت کہا جا سکے۔ صبر کیا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اس درد کا اظہار آپ نے اپنے اس مرثیے میں کیا ہے جس کا مصرع ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سر نہ لیا۔ اتنے مصائب میں بالکل خاموش رہنا اور صبر کرنا اور حرف شکوہ زبان پہ نہ لانا، یہ جناب سیدہ کی زندگی کا بہت عظیم جوہر ہے۔ تو یہ گویا انفرادی اخلاق کے کچھ پہلو تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے، ورنہ اور بہت زیادہ ہے، اگر شمار کیا جائے تو اسی میں وقت گزر جائے گا۔ اور جہاں تک اجتماعی اخلاق کا تعلق ہے تو اس میں اگر آپ خاندانی زندگی میں آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ باپ، ماں، شوہر اور دیگر افراد خاندان، بچوں کی زندگی اور بچوں کی پرورش میں جو کردار جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے ادا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا جواب نہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں آپ دیکھیں تو جناب امام حسن اسلام فرماتے ہیں کہ رات بھر میری ماں دعا کرتی رہ گئی نماز کے بعد، اور گھر والوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ تو میں نے کہا کہ مادر گرامی، آپ نے سب کے لیے دعا کی، گھر والوں کے لیے دعا نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے پڑوسی، پھر اس کے بعد اپنا گھر۔ تو مقصد یہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، سماج کا خیال رکھنا، معاشرے کا خیال رکھنا۔ اور اخلاق کا ایک عظیم جوہر عدل ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ نہ ظلم کسی دوسرے پر کیا جائے اور نہ خود دوسرے کا ظلم سہا جائے۔ تو جناب سیدہ کی پوری زندگی دیکھیے کہ لوگوں کے لطف و کرم تو کیا ہے، لطف و مہربانی تو کیا ہے، ظاہر معصومہ تھی، ظلم کا کوئی سوال نہیں، ظلم سہا بھی نہیں ہے، اور اس کی بہترین مثال خطبہ فدق ہے۔ خطبہ فدق میں جس جرأت اور دلیری کا مظاہرہ جناب سیدہ نے کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس طریقے سے گویا جناب سیدہ کا انفرادی اخلاق بھی پائے تکمیل مکمل ہے، اور انفرادی اخلاق اور اجتماعی اخلاق ہر اعتبار سے جناب سیدہ کا اخلاق مکمل ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین، ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوضہ معصومہ قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں خاہران کا ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں قرآن کریم، تجوید، تفسیر، حدیث، تاریخ، عربی، فارسی، ترجمہ قرآن، عقائد، خطابت، نہج البلاغہ، دعا، اخلاق اور احکام کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ یہ 11واں سیشن ہے ماشاءاللہ، اور معصومہ قم کی ان کلاسز میں شرکت کرنے والوں کو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی، نو ایج لمٹ، اور لاسٹ ڈیٹ رجسٹریشن کی ہے 22 دسمبر 2022۔ خواہش مند خاہران ادارے سے جلد رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بنیادی تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہے، ان کا بھی ایڈمیشن اسٹارٹ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو لحن کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھائیں، اردو لینگویج، عقائد ہے، خطابت ہے، ترجمہ قرآن ہے، تاریخ، حدیث، یہ ساری چیزیں، اخلاق اور دعا، سب کچھ یہاں پر بتایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے بھی آپ 22 دسمبر 2022 تک رابطہ کریں ادارے کے ان نمبرز پر۔